أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین، آج کی گفتگو تقوی اور پرہیزگاری کے متعلق کہ رب ذوالجلال نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ایک اور مقام پہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یعنی کہ دنیا داری کے لحاظ سے ہو، دین کے لحاظ سے ہو، زندگی کے معاملات کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو، فرمایا کہ ہر معاملے کے اندر اللہ سے ڈرو بھی صحیح۔ اگر تمہیں کسی بھی میٹنگ کے اندر ہو، اجلاس کے اندر ہو یا کسی پرا پنچایت کے اندر ہو تو وہاں بھی سیدھی بات کہو، یعنی کہ کسی کے حق کے اندر غلط گواہی نہیں، بلکہ جو حق بنتا ہے اس حق کی بات کو اس وقت کہو۔ تو حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی اب فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ میٹھی اور سرسبز ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ نائب بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو آگے رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے کہ تم دنیا کے اندر کیسے اعمال کر رہے ہو، اور پھر فرمایا کہ بس تم دنیا سے اور عورتوں کے معاملات کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھو کہ عورتوں کے معاملات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ کے اندر پکڑا دیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ جب خاص طور پہ کل بھی یہ بات ہوئی کہ جائیداد تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت عورت کے حقوق کو ہم ضبط کر لیتے ہیں، عورت کو جائیداد سے اس کا حق ہی نہیں دیتے۔ یا آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر ہم نے عورت کی رہنمائی، عورت کی تربیت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ایسے سمجھ لو کہ آج کل کے اس دور کے اندر جیسے بلی کبوتر کو دیکھتی ہے تو آگے سے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر ہم عورتوں کو بے حیائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اگر آج ہم نے ان کی تربیت نہ کی تو کل ہم رب کی بارگاہ کے اندر جواب کیا دیں گے؟ کیونکہ بارہا یہ بیان کیا گیا کہ کل قیامت کے دن ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سب سے پہلے اس عورت کا باپ، اگر اس نے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہ کی تو فرمایا کہ وہی عورت اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی، پکڑ کر رب کی بارگاہ کے اندر گھسیٹ کر لائے گی اور یہی عرض کرے گی کہ مولا اس نے دنیا کے اندر میری ساری ضرورتیں تو پوری کی لیکن مجھے دین نہیں سکھایا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہی عورت اپنے بھائی کو گھسیٹ کر لائے گی، فرمایا کہ یہ غیرت کے نام پہ میرے ساتھ جھگڑتا تو تھا لیکن اس نے میری تربیت نہیں کی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ اس عورت کا گھر والا خاوند کہ مولا اس نے دنیا داری کے لحاظ سے مجھے مارا بھی صحیح، برا بھلا بھی کہا، لیکن دین کے لحاظ سے میرے اس گھر والے نے
جبکہ تیرے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ عورت گھر والے کے ایمان کی آدھے کی حقدار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے اس خاوند نے دنیا کے اندر دین کے تحت میری تربیت نہ کی۔ پھر فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ وہی عورت اپنے بیٹے کو بھی مجرم بنا کر رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا کرے گی کہ مولا یہ دیکھ لو کہ یہ میرا بیٹا کہ جس کی جنت تو نے میرے قدموں کے نیچے رکھی، لیکن اس نے بھی دنیا کے اندر مجھے غلط کرتا یہ دیکھتا تھا، لیکن اس نے میری تربیت نہیں کی۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے عورت کے ساتھ ایسا نہ کیا تو میرا تو دنیا کے سامنے نک نہیں رہتا، تو ہم نک کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں دیکھتے کہ اس کام کے کرنے سے آخرت کے اندر میرا نقصان کتنا ہوگا۔ تو اس لیے حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملات کے اندر بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو آگے رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آزمائش ان سے عورتوں کے بارے میں کی گئی۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اکثر رب کی بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں تقوی کا، پرہیزگاری کا، مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دامنی کا، اور میں تو اس سے سوال کرتا ہوں غنا کا کہ مولا مجھے اتنا عطا فرما کہ مجھے کسی اور کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو آج دیکھ لو کہ ہمارے اس ماحول کے اندر کوئی شاذ و نادر بندہ ہوگا کہ جو پاک دامن ہوگا۔ اگر ہم بچوں کے لحاظ سے دیکھ لیں، نوجوانوں کے لحاظ سے دیکھ لیں، یا اپنے گھر کی بیٹیوں کے لحاظ سے دیکھ لیں، کوئی شاذ و نادر ہوگا جو پاک دامن ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معاملے کے اندر مجرم ضرور ہے۔ لیکن اس کے اس جرم کے اندر والدین کا بھی حصہ ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اور دنیا داری کے لحاظ کو ہم دیکھتے ہوئے 35 سال ہم جب شادی کو لیٹ کریں گے تو اس سے بے حیائی بڑھے گی، لیکن اس سے ہمارے معاشرے کے اندر کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمیں گھر ملے، اتنا بڑا ہمیں وہاں سے جہیز آئے، اور آگے بیٹی والے بھی ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے گھر کے اندر میری بیٹی جائے کہ وہاں جا کر وہ راج کرے۔ تو راج ایسے نہیں ہوگا جب ہم اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کریں گے اور اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کریں گے، شریعت ان کو سکھائیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق ہم ان کی اب تربیت کریں گے، تو جب جو بیٹی ہمارے گھر کے اندر کسی کی آئے گی یا ہماری بیٹی کسی کے گھر جائے گی، تو جب وہ شریعت کے مطابق عمل کرے گی تو رب العالمین اسے ملکہ جیسا مقام ضرور عطا فرما دے گا۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ نے اجتماعی طور پہ اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، تو حضرت ابو امامہ صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سب سے پہلی چیز اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کیا ہے؟ تو دن کے اجالے کے اندر ہو یا رات کے اندھیرے کے اندر ہو، دوست احباب برادری کے اندر ہو یا تنہائی کے اندر ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ 5 نمازیں ان کو وقت پہ ادا کرو۔ اور پھر فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھو، اگر رب نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دو۔ اور پھر فرمایا امراء جب تک شریعت کے مطابق وہ تمہاری سرپرستی کرتے رہیں اس وقت تک ان کی اطاعت بھی کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے، یعنی اللہ سے ڈرو گے بھی صحیح، نمازیں بھی پڑھو گے، زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، روزے بھی رکھو گے، اور
اپنے بادشاہ امراء کی اطاعت و فرما برداری بھی کرو گے تو پروردگار ان سب کاموں کے صلے کے اندر تمہیں جنت عطا فرمائے گا، کل قیامت کے دن تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ لیکن آج دیکھو کہ ہم جنت کے اندر جانا تو چاہتے ہیں، لیکن جنت کے اندر جانے والے کام ہم نہیں کرتے۔ جہنم سے بچنا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے والے جو کام ہیں ان کاموں کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ گناہ ڈیلی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا جب تک ہم جنت کے جانے والے کام نہ کریں گے اور جہنم سے بچنے والے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، تب تک نہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں نہ جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔